اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع حضرت لوط اور ان کی قوم کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم کے امور سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط کا قصیدوار ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ فرشتے بولے، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کے دیکھنے کی طاقت تمہیں نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، خدا حافظ ہے، میں تو تمہارے عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت ابراہیم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ جب تقریباً 1.5 کوس کے فاصلہ پر جا پہنچے تو فرشتوں نے باادب عرض کی کہ ابراہیم آپ یہیں ٹھہرے، آپ کے واسطے آگے جانے کا حکم قطعاً نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم فوراً اپنے اونٹ سے نیچے اتر پڑے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور فرشتے اس شہر میں قوم لوط کی اس جگہ جا پہنچے کہ جس جگہ میں حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بدکر کی مرتکب ہوتی ہیں اور رہزنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے، اور یہ چیز خداوند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی، ظلم و تعدی کرے گی اور خدا تعالیٰ کے احکاموں سے روگردانی کرے گی، اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور اسی دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گا اور مسترد نہیں کرتا، چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم کو دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ چونکہ وہ فرشتے خدا کا حکم لے کر اس قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوا ایک شہر جس کو سدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا، چونکہ سدوم میں رہنے والے فعل میں گرفتار نہیں تھے۔ اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بدفعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاہ وغیرہ بھی موقوف کر دیا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل سدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور اس شہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی بڑے ہیکل اور جنگی تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب کے سب لوط کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا اور ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل نے ان سے کہا کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی شب مہمان رکھے اور کھانا کھلائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ خدا کی عبادت سے فراغت پا لیں تو وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ حضرت لوط نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کمسن بال بنائے ہوئے، اپنے کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کمسن ہیں، خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے تو یہ ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی اور میں بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا۔ در حقیقت وہ فرشتے لڑکے کمسن بن کر گئے تھے حضرت لوط کے گھر میں، چونکہ حضرت کو اس قوم کی بدفعلیاں اور بدخوبیاں اچھی طرح معلوم تھیں، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے اور اسی وجہ سے حضرت لوط کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر مجبوری و ناچاری ان مہمانوں کو حضرت لوط اپنے گھر لے گئے، اور حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم سے ان مہمانوں کی خبر کر دی۔ قوم کے لوگ حضرت لوط کے گھر پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوط، تم وہ 12 اشخاص جو خوبرو اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کمسن بھی ہیں اور وہ آج تیرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط نے بوجہ خوف کے ان لوگوں سے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں نکاح تمہارا ان سے کرا دوں گا، پس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم میری، تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور نیک بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟
خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط کے گھر فرشتے مہمان برکت اترے تھے اور قوم ان نوجوانوں اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط کے گھر آئی، اور حضرت لوط نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا، لیکن قوم نے اس پر بھی نہ مانا، اور اس وقت شریعت میں مومنہ کو کافر سے بیعہ دینا منع بھی نہ تھا۔ اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط کی بات کو تسلیم نہ کیا اور حضرت لوط کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے اور بولے کہ تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور تجھ تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط نے فرمایا، اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی محکم آسرے میں، یعنی اے قوم مجھے قوت ہوتی تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کو خدا کی طرف یہی حکم تھا کہ جب حضرت لوط تمہارے پاس اس قوم کی بدکار شکایتیں 3 دفعہ نہ لا دیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط کو زخمی کیا اور شدید رنج پہنچایا۔ پھر حضرت لوط نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہا کہ میں اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط نہایت ابدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا، اور ناچار ہو کر حضرت لوط ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کیں اور پھر شدید ابدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے کچھ رات رہے، اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر تیری عورت تو ان میں سے ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ علی الصبح ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط سے اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ جب آج شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب میں آئے گا؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے، اے لوط، ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی، یعنی اے لوط صبح ہو رہی ہے، مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوئیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور بحکم خداوند فی الفور طمس ہو گئے، یعنی آنکھ، ناک، منہ ان کے یکساں ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تحقیق ارادہ کیا حضرت لوط کے مہمانوں پر دست درازی کا، تو کھو دیں ہم نے ان کی آنکھیں، اب چکھو عذاب میرے کو اور پہنچو اس مصیبت کو جو تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب الہی کیا گیا، اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکیں اور مجرموں کے کردار کی سزا دیں۔ بے شک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت، سو وہ بہت بڑا عذاب تھا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ یہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ، اور واویلا کرنے لگے اور اسی غصہ میں بولے کہ لوط، اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے تو نے؟ پھر کہنے لگے، اے لوط، تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان پر برے فالوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے ان پر ہی پھر سے فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا، تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی، پھر حضرت جبرائیل نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ سب حضرت لوط کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ کہہ کے چلے گئے کہ کل لوط کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔
حضرت جبرائیل نے حضرت لوط سے عرض کی کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان مردودوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل نے حضرت لوط کو ماں اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ اس کے بعد جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہر لوط کو اس طرح سے پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا اور گہوارے بھی لغزش میں نہ آئے، بس اسی طرح ہوا پر اڑا دیا۔ ان فرشتوں کی آواز حضرت لوط تک پہنچی اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی وہ بستی اوپر نیچے اور برسائیں ہم نے ان پر کنکریاں پتھر کی تہ بتہ۔ حضرت لوط یہ حال دیکھ کر تاسف زاری کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا ہے اور ہر شخص کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے اور اس طوق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے کہ ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ خاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔